الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ 14ویں پارے سے تلاوت کی ہے اور سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ 17ویں پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ پہلے پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ یہ جو سورہ حج کی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے بچنے کا حکم بتوں کی گندگی سے بچنے کے ساتھ ساتھ ملا کر دیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اتنا برا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ جتنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دینا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو عبادت میں شریک قرار دینا یہ ایک جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیدے کا جھوٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رجس فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ،
بتوں کی گندگی سے یعنی شرک سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹی بات کے اندر جھوٹ بولنا بھی داخل ہے، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی داخل ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی داخل ہے، اور کسی بھی اور شکل کے اندر جھوٹ بولنا یہ اس کے اندر شامل ہے۔ حدیث شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کہ یہ جو جھوٹی گواہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ہے اللہ کے رسول۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دینا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ وکانا متکئا فجلسا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، پھر آپ علیہ السلام سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ الا قول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ الا وقول الزور و شہادت الزور، خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ فرمایا، اور راوی کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنے لگے کہ کاش کہ آپ خاموش ہو رہے ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری تھی، اور آپ اس کیفیت کے اندر اس بات کو بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ایک خاص اثر کے ساتھ اور ایک خاص تاثر کے ساتھ آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید اب آپ خاموش نہ ہوں، یعنی اتنی قوت کے ساتھ، اتنے جوش کے ساتھ اور اتنی غیرت ایمانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس آیت کریمہ سے، یعنی جو سورہ حج کی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو سورہ حج کے آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے آیت کریمہ کا، سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کی سزا کا ذکر فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کتنی بڑی ہے۔ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اور یہ دکھ دینے والا عذاب کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دکھ دینے والا عذاب منافقوں کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے مل رہا ہے، اور منافقت نام بھی جھوٹ کا ہے، دھوکے کا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آیت المنافق الثلاث، منافقت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ گویا کہ منافقت کی نشانی اور منافقت کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے دکھ دینے والا عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا بذات خود یہ سزا کا باعث ہے۔ یہ جھوٹ بولنا اگر مسلمان سے صادر ہوگا تو مسلمان کے لیے بھی عذاب کا باعث ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تھے، ہماری طرف متوجہ ہو کر دریافت فرماتے تھے کہ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ حضور کے سامنے بیان کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جو مناسب سمجھتے وہ تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہم سے پوچھا کہ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں، یعنی ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن رات کو میں نے خواب دیکھا ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. اور یہ بات آپ جان لیجئے، پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بہو سچا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. انبیاء کو خواب کے اندر بھی جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلیے. وہ مجھے لے کر کسی زمین کی طرف، کسی علاقے کی طرف لے چلے. چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، جو شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہے، اور اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے شخص کی باج کے اندر، اس کے اندر کلے کے اندر وہ اس کو ڈالتا ہے زنبور کو، اور اس کو چیرتا ہے. وہ چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ چھوڑتا ہے اور پھر دوسری طرف کی کلے میں وہ زنبور ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے اور اس کو گدی تک لے جاتا ہے. اتنے میں وہ پہلے والا ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو چیرتا ہے. اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان 2 اشخاص سے، افراد سے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھ سے عرض کیا کہ ان طرف آگے چلیے. آگے چلے، پھر اور کئی لوگوں کو عذاب میں ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اور کئی عجیب و غریب قسم کی چیزیں حضور نے ملاحظہ فرمائی. پھر جب وہ سارا جو ایک سیر کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے آج مجھے بہت گھمایا پھرایا ہے اور میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، تو مجھے اب حقیقت بتاؤ کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر ترتیب سے شروع سے بیان کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلے شخص کو جس کو دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جا رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور لوگوں کی وجہ سے اس کا جھوٹ عام ہو جاتا ہے. ایک بات کرتا ہے جو جھوٹی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے ہاتھ چڑھتی ہے، پھر تیسرے کے ہاتھ، پھر چوتھے کے ہاتھ، اس طریقے سے چلتے چلتے وہ عام ہو جاتی ہے. ایک علاقے کے اندر وہ جھوٹ پھیل جاتا ہے، حالانکہ وہ بنیادی طور پر وہ بات جھوٹی ہوتی ہے. تو حضور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے ساتھ قیامت تک کے لیے ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج کل ہماری پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے اور ویسے مجلسوں کے اندر اس طرح کی کئی باتیں بے بنیاد پھیلا دی جاتی ہیں، کر دی جاتی ہیں، اور وہ باتیں آگے پھیلتی چلی جاتی ہیں اور اس کا بات کا کوئی سرا پکڑائی بھی نہیں دیتا کہ بات چلی کہاں سے ہے اور بات میں حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر ملاوٹ کتنی ہو گئی ہے. تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے یہ جھوٹ کی سزا چل رہی ہے. تو آیت کریمہ کے جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ دینے والا عذاب جھوٹ کی وجہ سے دیا جائے گا منافقوں کو. اور حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے کی سزا عالم برزخ کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کلے کو چیرا جا رہا ہے. تو یہ اس دوسری آیت کریمہ کے آخری حصے کا مطلب ہوا. اب جو تیسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے مکمل آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، 14ویں پارے سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. فرمایا کہ جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایمان والے کا تو شیوا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والے کی تو عادت جھوٹ بولنے کی ہو ہی نہیں سکتی. جھوٹ تو بولتے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہوتا اور وہی جھوٹے ہوتے ہیں. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے تصدیق کا. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سچی بات کو سچا سمجھنا اور اس کی سچے ہونے کا قائل ہونا، وحی کی بات کی سچائی کا قائل ہونا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کی سچائی کا قائل ہونا، اللہ کی کتابوں کی سچائی کا قائل ہونا، اللہ کے احکام کی سچائی کا قائل ہونا، قیامت کے بارے میں جو حالات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حالات قیامت میں قرآن مجید کے اندر بتائے گئے، ان حالات کی تصدیق کرنا، ان کی سچائی کا قائل ہونا، یہ تصدیق کہلاتی ہے.
اور یہ ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد تصدیق ہے کہ دل سے آدمی سچا سمجھے. اسی وجہ سے جو منافق ہوتے ہیں، منافق لوگوں کو اسی وجہ سے وہ ایمان سے محروم قرار دیا جاتا ہے. ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ دل سے سچی بات کی سچائی کے قائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ عند اللہ مومن نہیں ہوتے. سورہ منافقون کے اندر پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آئیں اور وہ یہ کہیں گے کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ بات تو سچی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور آپ کی سچائی کا معترف ہو رہے ہیں، تو پھر جھوٹے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لیے جھوٹے ہیں کہ وہ یہ سچی بات بھی دل سے نہیں کہہ رہے، سچی بات کی تصدیق دل سے نہیں کر رہے، صرف زبان سے اوپر سے اقرار کر رہے ہیں، جھوٹا اقرار کر رہے ہیں، دل سے اس بات کو سچا نہیں سمجھ رہے. تو جب دل سے اس بات کو سچا نہیں سمجھ رہے تو اگرچہ بات سچی ہے، لیکن بات سچی ہونے کے باوجود عند اللہ یہ کاذب ہے، عند اللہ یہ جھوٹے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جھوٹ اور سچ کی کتنی کتنی بنیادوں کے اندر، ایمان کی بنیادوں کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سچا ہوگا تو وہ مومن ہوگا، اور آدمی سچا نہیں ہوگا تو اس کے ایمان کے اندر ہی شک شبہ ہوگا. حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے مسند احمد کے حوالے سے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، کہ ایمان والے کے اندر ہر طرح کی کمزوری طبعی طور پر ہو سکتی ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے. یعنی جو آدمی مومن ہے، ایمان والا آدمی ہے، اس ایمان والے آدمی کے اندر دوسری کمزوریاں ہو سکتی ہیں. ممکن ہے وہ ایمان والا آدمی ہو لیکن نماز اس کی رہ جاتی ہو، قضا ہو جاتی ہو. ایمان والا آدمی ہے، ممکن ہے صدقہ خیرات کے اندر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہو. ایمان والا آدمی ہے، ممکن ہے قرآن مجید کی تلاوت میں کوتاہی کر دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اس طریقے سے دلجمی کے ساتھ نہ کرتا ہو. لیکن حضور نے فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ یہ دو ایسی بری خصلتیں ہیں کہ ان کا ایمان کے ساتھ جوڑ نہیں بیٹھتا. کیونکہ ایمان جو ہے نا نام ہے بھروسے کا، اعتماد کا، تصدیق کا. اور جو آدمی خائن ہے اور جو آدمی کاذب ہے، اس کا تصدیق سے کیا مطلب؟ اس کا بھروسہ، اس کے اوپر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھروسہ اور اعتماد بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. آدمی کا اگر اعتماد اور بھروسہ ٹوٹ جائے تو وہ چاہے سچا بھی ہو نا، تو پھر بھی اس کی سچائی کا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا آدمی کو. ایک تمثیلی واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا. ایک تمثیلی واقعہ وہ یہ کہ ایک چرواہا تھا، وہ کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں اپنی بکریوں کو چرایا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسی اسے شرارت سوجی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، شیر آیا. تو لوگ جو بستی کے آس پاس کے لوگ تھے وہ اس کی مدد کو اپنے اپنے وہ لکڑی کے سوٹیاں، ڈنڈے اور اس طرح کی چیزیں اٹھا کر اس کی مدد کو پہنچے. جب وہاں گئے تو کوئی شیر نہیں تھا، تو وہ ہنسنے لگ گیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا. چند دنوں کے بعد پھر اسے شرارت سوجی، پھر اس نے ایسا ہی کیا. پھر لوگ گئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ حقیقت میں شیر آ گیا. اب اس نے شور شرابہ بہت کیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کی بات کا کیا اعتبار ہے. اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا اور لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے اور اس کا نقصان ہو گیا. تو جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے، بسا اوقات وہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سچی بات کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. یہ جو اعتبار ہے، کسی کی زبان پر اعتبار ہونا، کسی کی بات پر اعتبار آ جانا، کسی آدمی کے بارے میں آدمی قابل بھروسہ ہو کہ میں اس کے پاس یہ رقم، یہ چیز امانت رکھوا رہا ہوں، مجھے اطمینان ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز اسی طرح مجھے ملے گی، میں اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں، اس نے جو زبان سے بات کہہ دی انشاءاللہ یہی ہوگی. یہ بڑی بات ہے. آج ہم لوگ اس کے اندر بہت پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہماری زبان کیا، ہمارے اشتاموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. باقاعدہ اشتام لکھے جاتے ہیں، گواہ بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کی پر دستخط ہوتے ہیں، مہریں لگتی ہیں، جرمانوں کی باتیں ہوتی ہیں،
اور بیچ میں ضمانتی آتے ہیں، لیکن پھر بھی اگلے آدمی کو اعتبار نہیں ہو رہا ہوتا، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آدمی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ہم کتنی نچلی سطح پر آ گئے ہیں اخلاقی اعتبار سے اور دیانتداری اور سچائی کے اعتبار سے، ہم کتنی نچلی سطح پر آ گئے ہیں کہ آج ہمارا اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کی زبان کا دشمن بھی اعتبار کرتے تھے، کافر بھی اعتبار کرتے تھے کہ اب اس نے بات کہی ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی بات پر اعتبار ہے، اس کی بات پر بھروسہ ہے، یہ بات اس نے کہہ دی ہے، انشاءاللہ اس بات پر قائم رہے گا۔ لیکن ہمارا جو ہے نا وہ اعتماد آپس میں باہمی اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ایمان والے آدمی کے لیے جھوٹ کی اور خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ اور خیانت بالکل ایمان کے اپوزٹ اور برعکس چیزیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، فطری طور پر آدمی کمزور ہو، بزدل ہو، کمزور دل کا مالک ہو، گھبرا جاتا ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک آدمی کی جو ہے نا وہ مال کے اعتبار سے وہ خرچ کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو، مال تو ہے لیکن دل نہیں ہے خرچ کرنے کا، یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن ہو اور جھوٹ بولے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن نام اعتبار کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو اطمینان ہو کہ ہماری جان کو، ہمارے مال کو اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اتنا قابل اعتبار آدمی ہو کہ آدمی کو اطمینان ہو، آدمی کا دل مطمئن ہو کہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1 روپے کا بھی دھوکہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ اس کے حوالے میں اپنی بچی یا اپنی بہن اس کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اطمینان ہے، بھروسہ ہے۔ یہ جو بھروسہ اور اعتماد ہے، یہ دراصل ایمان کی بنیاد ہے، یہ تصدیق ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ اعتماد ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹ تو وہ بولتے ہیں، جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں کہ جن کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ جو مومن ہے وہ کہاں جھوٹ بیان کرے گا، وہ کہاں جھوٹ پھیلائے گا؟ آج کل بعض لوگوں کا کاروبار ہی جھوٹ پر چلتا ہے، جب تک جھوٹ نہ بولیں تو ان کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہی آگے نہیں چلتا، ان کا معاش کا سلسلہ ہی آگے نہیں چلتا، انہوں نے جھوٹ کو ہی پیشہ بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جھوٹ تو وہ گھڑتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جس کا اللہ کی آیتوں پر ایمان ہی نہ ہو، وہ اولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ ہیں اصل میں جھوٹے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنا ایک کتنی بری خصلت ہے اور ایمان کے بالکل منافی بات ہے، منافقانہ قسم کی خصلت ہے کہ آدمی جھوٹ بولے اور جھوٹ بول بول کر دوسروں کو مطمئن کرتا رہے، دوسروں کو خوش کرتا رہے اور دوسروں سے اپنا مفاد حاصل کرتا رہے، کسی بھی طرح کا مفاد حاصل کرتا رہے تو اور اس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، تو یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، اور ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر اس کے اندر یہ خصلت ہے، کیونکہ قرآن آیت کریمہ اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمانی خصلت نہیں ہے بلکہ ایمان سے دور کی خصلت ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ جن شکلوں کے اندر اور جن صورتوں کے اندر رائج ہے، جو چلتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور بسا اوقات ان کو غلط بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنی فنکاری اور اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں غلط ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سری جھوٹ تو یہ اس کی شکل یہ ہے کہ جھوٹی گواہی کی شکل ہے۔ جھوٹی گواہی کو کہتے ہیں شہادت الزور۔ حدیث شریف کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دینا، اور دوسرے والدین کی نافرمانی کرنا، اور فرمایا کہ تیسری جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ،
کہ جھوٹی گواہی کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، برابر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ حج کی آخری آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت فرمایا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اچھا، جھوٹی گواہی کی ایک صورت تو عدالتوں کے اندر ہے کہ عدالت کے اندر کسی آدمی کا مقدمہ ہے، کسی آدمی نے کوئی دعویٰ کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ دعویٰ اس کا سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر دعویٰ جھوٹا ہے تو پھر تو ڈبل جھوٹ ہو گیا، دعویٰ بھی جھوٹا، گواہ بھی جھوٹے۔ اور اگر دعوے کے اندر سچا ہے لیکن وہ گواہ اس کے پاس جھوٹے ہیں، وہ گواہوں کو ایسی فرضی طور پر اس نے تیار کر لیا اور انہوں نے گواہی دے دی جھوٹی، تو ایک تو جھوٹی گواہی کی یہ عام شکل ہے، یہ عدالتوں کے اندر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھانے کچہریوں کے چکروں سے سب کو بچا کر رکھے، لیکن جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے ان کو پتا ہوگا۔ اور ایک شکل اس کی یہ ہے جھوٹی گواہی کی کہ آدمی عدالت کے اندر نہیں ہے لیکن جرگے کے اندر، پنچایت کے اندر کوئی معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے اور بھائیوں کا معاملہ ہے، کسی زمین کا معاملہ ہے، خاندانی تنازع کا کوئی معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی ایک فریق کی حمایت کے لیے دوسرا آدمی اتنا آگے چلا جاتا ہے، کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں گواہی سچی نہیں ہوتی، جھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی حمایت کے اندر تعصب اتنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ اپنے برادری کے کسی فرد کی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی غلطی کو پکا کرنے کے لیے گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک شکل اس کی یہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر آدمی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بعض ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کو تعلیم یافتہ لوگ بھی بسا اوقات اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ ان میں سے ایک صورت ہے کسی طرح کا جیلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا، کوئی بھی جیلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا، جیلی سند بنوا لینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سرکاری ملازم ہے اور اس سے جانا وہ چھٹی کی ضرورت ہے اور اسے پتا ہے کہ چھٹی مجھے ملے گی نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی جاننے والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اپنے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے کہ اس کو اتنے دن کے آرام کی ضرورت ہے، اس کو فلاں بیماری ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ وہاں دکھاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے تو میڈیکلی مجھے رخصت چاہیے، اس کی مجھے ضرورت ہے، اور وہ وہاں جمع کرا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ چھٹی لے لیتا ہے۔ اب جس ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا ہے اور اس کی بیماری نہ ہونے کے باوجود اس کی بیماری کو لکھا ہے اور لکھ کر اس کی پر دستخط کی اور اپنی مہر لگائی اور اس کو یہ کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، حالانکہ اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جھوٹے طور پر اس نے سرٹیفکیٹ جاری کیا اسے، تو یہ ایک طرح کی جھوٹی گواہی ہو گئی۔ اور اس کو آج کل ہمارے ہاں غلط نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو تو اگلے کی خیرخواہی سمجھا جاتا ہے، چلو جی غریب کا کام ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے کہ آدمی ہمدردی کرے اور دوسرے کے لیے خیرخواہ بن کر جو ہے نا اس طریقے سے کام کرتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک تعلیم کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ کسی اسکول کے اندر کسی بچے نے پڑھا ہی نہیں ہے اور اسے کسی اسکول کی تعلیمی سرٹیفکیٹ کی کسی جگہ پر ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ اس نے لکھ دیا پرنسپل نے کہ یہ بچہ ہمارے یہاں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک پڑھتا رہا ہے، اتنے نمبر لیے ہیں، یہ اس نے امتحان پاس کیا وغیرہ وغیرہ، ہم اس سے مطمئن ہیں، نیچے دستخط کر دیے، مہر لگا دی۔ اس آدمی کا تو کام ہو گیا، لیکن اس آدمی نے جو کام کیا ہے تو یہ جھوٹی طور پر تصدیق کر دی، یہ جھوٹی گواہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے مدرسے کے لیے بعض لوگ چندے کا سفیر بن کر آتے ہیں کہ جی ہم نے مدرسے کے لیے چندہ کرنا ہے۔ اب وہ اعتبار تو ہے نہیں، اب اعتبار کے لیے کیا کریں کہ جہاں جس مسجد کے اندر جس علاقے کے اندر جائیں وہاں پر ہمارے لیے اعلان ہو جائے، چندہ ہو جائے۔ اب وہ کسی بڑے مشہور عالم کے پاس جائیں گے کہ ہمیں جو ہے نا تصدیق نامہ لکھ دیا جائے کہ فلاں علاقے کے اندر ہمارا مدرسہ ہے، اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اتنے اس طرح کے حالات ہیں، اتنا قرضہ ہے، اتنے چندے کی ضرورت ہے، دستخط کر دی، مہر لگا دی۔ اب وہ آ کر دکھا رہے ہیں وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ، نہ عالم صاحب نے وہاں جا کر مدرسہ دیکھا، نہ ان کو پتا، بس اس کی زبانی منہ زبانی بات سن لی اور کر لی۔ تو یہ ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ، ایک جھوٹی تصدیق۔ بعض لوگ کتاب لکھتے ہیں لیکن کتاب ان کی چلنی نہیں ہوتی کیونکہ معروف نہیں ہے، کسی معروف عالم کے پاس لے جائیں گے کہ اس کی پر تصدیق لکھ دیں، جی بڑی اچھی کتاب ہے، پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ وہ عالم اگر اس کی پر اعتبار ہے اور وہ پہلے سے اس کو جانتا ہے یا اس نے کتاب کو لفظ بلفظ پڑھا ہے
اور پڑھنے کے بعد واقعی اس کے دل کے اندر آیا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، پھر لکھ دیا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ویسے ہی لکھ دیا، چلتا کر دیا، تو یہ اس طرح کی تصدیق ہو گئی۔ اسی طریقے سے سرکاری کاموں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر جھوٹے طور پر لکھوا لیا جاتا ہے، یہ ٹینڈر نکلتے ہیں اور چیزوں کی خرید کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، ملازمین کو، کہ یہ چیز خریدنی ہے، یہ چیز خریدنی ہے۔ اب وہ مختلف جگہ سے ریٹ لیتے ہیں اور جتنا ریٹ وہ دے رہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بل اس سے زیادہ کا بنا لیں، تو وہاں سے پیسے زیادہ لے لیں گے اور جتنا اس کا دینا ہے دے کر باقی جیب میں رکھ لیں گے۔ تو وہ جو دکاندار اس کو اپنے پیڈ کی پر لکھ کر دے رہا ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اتنے کا سامان اس نے لیا ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہی تو ہے، جھوٹی گواہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض ملازم جو ہے نا وہ ان کو سفر کی پر جاتے ہیں دوسرے شہروں میں کام، سرکاری کام کے لیے، یا پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازم جاتے ہیں، ان کو سرکار کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ٹی اے ڈی اے ملتا ہے۔ وہ وہاں جا کر جو ہے نا وہ کسی اپنے رشتے دار کے پاس، کسی دوست کے پاس رہ لیتے ہیں، کسی ہوٹل سے جیلی بل بلوا کر کہ یہ اتنا اتنا خرچہ ہوا ہے وہ لے لیے۔ اب وہ جو بل بنانے والا ہے اس کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میں کس طرح کا بل بنا کے دے رہا ہوں، یہ حقیقت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، یہ جھوٹی گواہی کے اندر آتی ہیں۔ اس طرح کی جھوٹی گواہیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔